بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, امید اور دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگ جہاں جہاں پر ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے. ناظرین, ویسے تو پوری پاکستان کی پالیٹکس ہی پاکستان تحریک انصاف اور بانی پی ٹی آئی جناب عمران خان صاحب کے گرد گھوم رہی ہے اس ٹائم کے اوپر. تمام خبریں, تمام سیاست مرکز ایک ہی ہے, لیکن دو تین چیزیں کہ کچھ پروپیگنڈا یا کچھ اصلیت, کچھ خبریں اس قسم کی آ رہی تھی کہ عمران خان صاحب پچھلے چند دنوں سے جیل میں صحافیوں سے باتیں نہیں کر رہے, یا جو خبریں ہیں وہ ڈسکس کرتے تھے, یا جو ہیپننگ ہوتی تھی وہ ڈسکس نہیں کر رہے. اور سیکنڈلی کہ ڈیل یا ڈھیل, بشرا بی بی صاحبہ کی رہائی, اس کے بعد عمران خان صاحب کی دونوں ہمشیرہ, ان کی رہائی پہ ایک تاثر زور پکڑتا جا رہا تھا کہ جناب کوئی ڈیل ہو گئی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی. تو انہی دو ٹاپکس پہ آج بات کرتے ہیں. صدیق جان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. صدیق صاحب, کیا کوئی واقعی میں ڈیل یا ڈھیل والا معاملہ پریکٹیکلی ہوا بھی ہے؟ دیکھیں, ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو نقصان تحریک انصاف کو پہنچا رہے ہیں نا, وہ تحریک انصاف کے اندر وہ گنے چنے لوگ ہیں جنہوں نے پہلے یہ بیانیہ بنایا کہ جب علی امین گنڈا پور یہاں سے واپس گئے تو انہوں نے کہا جی علی امین گنڈا پور بہت کچھ لے کے گیا, یعنی کوئی معاملات طے کر کے گیا, حالانکہ کوئی معاملات طے نہیں ہوئے تھے. اور یہ صحافیوں کو کالیں کر کے بتایا گیا کہ بہت کچھ لے کے آئے, بہت کچھ لے کے آئے. پھر دیکھیں, بیرسٹر سیف صاحب, ٹھیک ہے, بیرسٹر سیف صاحب کو اعتماد حاصل ہے علی امین گنڈا پور صاحب کا, اور وہ علی امین گنڈا پور صاحب کو ڈیفینڈ کرتے ہیں, یا ان کی برانڈنگ کرتے ہیں, یا ان کی پذیرائی کرتے ہیں, یا ان کی مطلب کچھ بھی کہہ لیں, وہ ساری چیز کریں, لیکن علی امین گنڈا پور کو ڈیفینڈ کرنے کی قیمت عمران خان کے بیانیے کا خون نہیں ہونا چاہیے, عمران خان کے موقف کا خون نہیں ہونا چاہیے. عمران خان کی 1.5 سالہ قید تنہائی اور اس کے اوپر ہونے والے ظلم, جبر اور بربریت اور یزیدیت کو ایک طرح سے پس پش ڈالنا نہیں ہونا چاہیے. آپ دیکھیں نا کہ جب بیرسٹر سیف صاحب یہ تاثر دیتے ہیں کہ ڈیل تو نہیں ہے لیکن انڈرسٹینڈنگ ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, ہاں, ایک ٹاک شو میں ان کا, ٹھیک ہے, یا ان کا یہ کہنا کہ بشرا بی بی کی رہائی, یہ خبریں فیڈ کی گئی انصار عباسی صاحب کے ذریعے کہ اس میں بھی علی امین گنڈا پور صاحب کا کردار تھا. تو آپ بشرا بی بی نے 9 ماہ جو ظلم سہا, جو جبر سہا, بے گناہی کی قید کاٹی, غلیظ مقدمات ان کے اوپر, تو آپ ان کی اس ظلم جو سہا انہوں نے اس کا یہ صلہ دے رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 9 ماہ بعد وہ ڈیل کر کے باہر آئی ہیں, صرف اس لیے آپ یہ کر رہے ہیں کہ علی امین گنڈا پور کی گڈی چڑھے. اور پی ٹی آئی کے میں حیران ہوں, چند گنے چنے وہ لوگ جو علی امین گنڈا پور کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے بات کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ بہت کچھ لے کے گیا تھا اور اسی وجہ سے بشرا بی بی رہا ہوئی ہیں. تو پھر شرم آنی چاہیے تم لوگوں کو کہ تم لوگ عمران خان کی پیٹھ میں تم لوگ بھی چھرا گھونپ رہے ہو, یہ بتا کر کہ ڈیل کر رہی ہے عمران خان. ڈیل ہی کرنی تھی تو عمران خان جیل جانے کے ہفتے بعد کر لیتے, پھر اگر ڈیل ہی کرنی تھی تو ہفتے بعد کر لیتے پھر, ٹھیک ہے. عمران ریاض خان صاحب کہتے ہیں نا کہ میں نے کہتے ہیں جب مجھے اٹھایا ہوا تھا, مجھے کہتے ہیں کہ خان کو ہم نے پکڑ لیا, تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ کتنے دنوں میں ٹوٹ جائے گا؟ تو کہتے ہیں کہ جو مجھے یاد ہے عمران بھائی کے انٹرویو میں سے, جو میں ایگزیکٹ شاید اس کو نہ پہنچ پاؤں لیکن جتنا مجھے یاد ہے, عمران بھائی نے کہا کہ کتنے دن ہو گئے ہیں, تو انہوں نے کہا ہے کہ 4 دن 5 دن 6 دن, یہ پتہ نہیں. اس نے کہا, عمران بھائی نے کہا کہ جتنا جلدی ہو سکتا ہے اس کے ساتھ معاملات طے کر لو, اگر یہ دن گزر گئے پھر وہ کبھی نہیں تمہاری بات مانے گا. کیوں؟ انہوں نے کہا کہ پتہ ہے مجھے کہ وہ مطلب جیسے ہی عمران خان ایک ٹائم پیریڈ سے گزر گیا تو پھر اس کو فرق ہی نہیں پڑتا, ٹھیک ہے. شروع میں بھی یہ نہیں کہ وہ تمہارے سے ڈیل کر لے گا, کوئی چیز جہاں پہ بھی کوئی کمٹمنٹ منوا سکتے ہو منوا لو, ریکویسٹ کر کے, سمجھا کے, بات چیت کے ذریعے بیٹھ کے, ورنہ نہیں ہو سکتا. تو نہ تو علی امین گنڈا پور کچھ لے کے گیا تھا, نہ بشرا بی بی کی رہائی علی امین گنڈا پور کی کوئی ڈیل کا نتیجہ ہے, نہ اس کا علی امین گنڈا پور کا اس میں کوئی کردار ہے. اور یہ تاثر دینا علی امین گنڈا پور کی گڈی چڑھانے کے لیے کہ اس کا بڑا کردار ہے, تو اس کا براہ راست اثر عمران خان اور بشرا بی بی کے اوپر آتا ہے. جب پورے ٹی وی چینلز پروپیگنڈا کرتے ہیں تو بیرسٹر صاحب بھی کہہ رہا ہے کہ انڈرسٹینڈنگ ہے. بھائی یہ کیسی انڈرسٹینڈنگ ہے؟ لیکن یہاں پہ ایک سیکنڈ رک جانا کہ بیرسٹر صاحب جو کہہ رہے ہیں, آپ کو پختون جرگہ یاد ہوگا, اس کے اوپر بیرسٹر صاحب کی اسٹیٹمنٹ, اس اسٹیٹمنٹ کے بعد جو رد عمل تحریک انصاف کی, شاہد خٹک وغیرہ, اور آپ کو یاد ہوگا کہ پوری پی ٹی آئی نے ڈسون کر دیا تھا بیرسٹر صاحب کو کہ جناب ہمارا ان کی پارٹی سے لینا دینا, ان کا ہمارا پارٹی سے لینا دینا کوئی نہیں. سو بیرسٹر صاحب پھر کہاں سے لائن لے رہے ہیں, کہاں پہ جا رہے ہیں, وہ کلیئرٹی آ جاتی ہے سمجھنے میں. سر وہ علی امین گنڈا پور سے لائن لے رہے ہیں, اور علی امین گنڈا پور کہاں سے لے رہے ہیں یہ تحریک انصاف کو شاید بہت سے لوگوں کو پتہ ہے تو وہ بات نہیں کر پاتے, اور جن کو پتہ نہیں ہے تو ان کو بھی انشاءاللہ پتہ چل جائے گا. تھوڑا ٹائم گزرنے دیں اور ان کو پتہ چل جائے گا. اب آئیں اس بات پر کہ یہ جو ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے نا کہ جیل میں عمران خان جو ہے نا وہ کوئی بات چیت نہیں کر رہے, میڈیا سے بھی کوئی شکوہ نہیں کر رہے, کوئی چیز نہیں کر رہے. میں خالد یوسف چودھری صاحب کا ایک ٹویٹ آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا, پھر میں بتاؤں گا کہ میری پی ٹی آئی کے سورسز سے کیا بات ہوئی ہے. خالد یوسف چودھری صاحب کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اے جے کے سے ہیں, اور اے جے کے سے یہ آئی تھنک واحد کور کمیٹی کے ممبر ہیں, یا کم عمر ترین کور کمیٹی کے ممبر ہیں, شاید کچھ اور بھی, اور بہت عمران خان کے ساتھ مخلص ہے, بہت کمیٹڈ ہے.
یہ خالی مجھے نا تحریک انصاف میں وہ لوگ بہت میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں، یا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی میں ایسے لوگ جن کو اپنی شہرت کا شوق نہ ہو، اپنی شہرت کے بھوکے نہ ہوں. کبھی خالی یوسف چودھری نے ہمیں فون کر کے نہیں کہا کہ میں بھی سی یار ہوتے تو میرا بھی نام لے لینا، میں بھی تھا میرا بھی نام، کبھی نہیں. کبھی ٹویٹ ہی کر دو کہ میرے ورنہ کبھی نہیں، کبھی یہ نہیں کہا یار میرا ٹویٹ کر دو، میرا یہ کر، کبھی نہیں. وہ سر نیچے کر کے، اور وہ لگا ہوا ہے عمران خان اور بشرا بی بی کے کیسز کے اوپر. تو یہ سنسیئر لوگ ہیں عمران خان کی ٹیم میں. خالد یوسف چودھری کہتے ہیں کہ عمران خان کی شدید قید تنہائی کے بعد پہلی عدالتی سماعت 28 اکتوبر کو ہوئی، جس میں عمران خان روسٹرم پر گئے اور وہاں جج کو گزشتہ 3 ہفتوں میں ہونے والے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کے بارے بتایا، اور پھر میڈیا سے بات کی جو باہر رپورٹ نہیں ہوئی. پھر 30 اکتوبر کو توشہ خانہ کیس کی سماعت ہوئی، جس میں کئی ہفتوں بعد میری ملاقات ہوئی، جس میں انہوں نے عدالت کے سامنے گزشتہ کئی ہفتوں سے ہونے والی انسانی حقوق کی خلاف ورزی سے پھر آگاہ کیا، پھر میڈیا کو آگاہ کیا، جو جیو ڈیجیٹل پر چلایا بھی گیا. اور ہمیں انہوں نے آگاہ کیا، عمران خان نے، یعنی کہ ان کے کمرے کی بجلی بند کر دی گئی تھی اور کمرے میں مکمل قید تنہائی میں رکھا گیا تھا. اخبار اور ٹی وی کی سہولت چھین لی گئی تھی، اور انکشاف کیا کہ ان کے سیل کے اندر بھی کیمرے لگائے گئے تھے جس سے سارا سیل نظر آتا تھا، اور اس عرصے کے دوران انہیں کھانا ہضم کرنے کے لیے ورزش بھی نہیں کرنے دی گئی، اور ورزش نہ کر سکنے کی وجہ سے ان کو مطلب کھانا ہضم نہیں ہو رہا تھا، اور ان کی طبیعت کافی ناساز بھی رہی. 2 دنوں سے اڈیالہ جیل میں کورٹ میں اڈیالہ کے اندر جو عدالت ہے اس میں عدالتی کارروائی بمشکل 10 سے 15 منٹ کی ہوتی ہے، اور اس کے دوران 10 سے 15 منٹ کی ہوتی ہے. اور جیسے انہوں نے کہا کہ کل کی عدالتی کارروائی کل 11 منٹ پر مشتمل تھی، جس میں عمران خان اور میں روشنا پر موجود رہے. عمران خان نے عدالت سے 6 منٹ بات کی اور باقیہ 5 منٹ عدالتی کارروائی جاری رہی. اور پھر عمران خان نے میڈیا سے گفتگو کی، اور ہم سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ڈیل کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور ڈیل کرنے والوں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا جاتا. میں رول آف لا، آزاد عدلیہ اور ڈیموکریسی سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹوں گا. بشرا بی بی کی طبیعت ٹھیک نہیں، اس کے باوجود وہ 30 اکتوبر کو عدالت حاضر ہوئی، اور طبیعت کی خرابی کی وجہ سے عدالت سے رخصت لے کر لاہور پہنچی، اور طبیعت خرابی کی وجہ سے سفر نہیں کر سکیں. جبکہ عمران خان کی بہنیں علیمہ خانم اور عظمیٰ خانم مختلف مقدمات میں نامزد ہونے کی وجہ سے رہائی کے بعد ضمانت قبل از گرفتاری کے لیے لاہور کی عدالتوں میں پیش ہو رہی ہیں، جبکہ ان کی بہن نورین نیازی باقاعدگی سے عدالت میں حاضر ہو رہی ہیں، اور منگل کو فیملی نے تفصیلی ملاقات بھی کی ہے. آخری پیراگراف میں وہ لکھتے ہیں کہ جب ہم گمرہ عدالت میں پہنچتے ہیں تو سب سے پہلے عمران خان کو مقدمات پر بریفنگ دی جاتی ہے، اور اس دن مقرر مقدمے کے بارے میں آگاہ کیا جاتا ہے، مزید ہدایات حاصل کی جاتی ہیں، اور پھر موجود وکلاء مزید معلومات سے آگاہ کرتے ہیں، جس میں کم از کم 1 گھنٹہ صرف ہو جاتا ہے. اس کے بعد عمران خان روسٹرم پر جاتے ہیں. اگر کوئی بات کرنا ہو تو پھر میڈیا باکس کا رخ کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی عدالتی کارروائی ختم ہوتی ہے میڈیا کو فوراً نکال دیا جاتا ہے. بنیادی مقصد میڈیا سے گفتگو روکنا ہے، اور جس میں ابھی تک کامیابی حاصل ہوئی ہے. عمران خان نے میڈیا سے گزشتہ 2 سماعتوں سے جو گفتگو کی ہے وہ سوائے جیو ڈیجیٹل پر ایک بار کے علاوہ کہیں بھی رپورٹ نہیں ہوئی. دیکھیں، اچھا اس میں 1 سیکنڈ میں ایک چیز ایڈ کر دوں، سوری. اس میں ایک فیکٹ ہے کہ جو پہلے دن شور مچایا تحریک انصاف کے وکلاء نے کہ آج جو عمران خان صاحب نے گفتگو کی ہے وہ رپورٹ نہیں ہوئی، اس پہ اگلے دن اور اس دن بھی کچھ رپورٹرز نے وہاں پر احتجاج بھی نہیں کیا. ہم نے رپورٹ کیا تھا تو وہ آئی نو دیٹ کہ اس کے ٹکر تک نہیں چلے تھے اس دن. جی وہ کٹ آؤٹ کر دی گئی تھی، جو گفتگو تھی وہ کہیں پر رپورٹ نہیں ہوئی تھی دیٹ ڈے. دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہمارے پھر دوست نا مائنڈ کر جاتے ہیں، تو میں کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہتا. ٹھیک ہے، سارے رپورٹرز اپنی چلیں ہم انہیں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے دیتے ہیں، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ رپورٹر تو رپورٹ کر دیتے ہیں اپنے چینلز کو، اب چینلز نہیں چلاتے تو اس میں رپورٹر کا کیا قصور؟ اپنی ذمہ داری پوری کر. ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہے کہ آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ 2 لوگوں پہ خاص طور پہ پابندی لگی ہے، ثاقب بشیر صاحب پہ اور سمیع ابراہیم صاحب پر. ٹھیک ہے، اور آئی تھنک قمر میگن جانا چاہ رہے تھے، ان کو بھی نہیں جانے دیا گیا. تو بات یہ ہے کہ سمیع ابراہیم صاحب اور ثاقب بشیر صاحب پہ کیوں پابندی لگی ہے؟ اگر سارا میڈیا رپورٹ کر رہا ہے اور اسی طرح سے کر رہا ہے، ٹھیک ہے، پھر کیا ہمیں نہیں پتا کہ ٹی وی چینلز کو ٹکرز کہاں سے آتے رہے ہیں؟ کیا ہمیں نہیں پتا کہ کس طرح سے سوال بنا ہوا مطلب آتا تھا بڑا زبردست، جیسے کسی بہت بڑے ریسرچر نے، زبردست کنٹینٹ پروڈیوسر نے جو ہے وہ سوال ہوتا تھا، ٹھیک ہے، اور اس کے مطابق اس کا جواب، اور پھر بولڈ ہوئی لائنیں، اور یہ کہاں سے آتی ہیں؟ مطلب ہم لوگوں نے بھی بہت بار ٹکرز فائل کیے ہیں، لیکن ہم تو روٹین میں ٹکر ایسے ہی ڈال دیتے تھے. کبھی یہ نہیں ہوا کہ بولڈ کر کے اور پورا یہ بنا کے وہ بنا کے اور یہ سارا پتہ ہے. دیکھیں، میں نے نا تحریک انصاف کے کچھ اہم رہنماؤں سے بات کی ہے. میں نے کہا سر چلیں اگر کوئی بات چیت ہے تو ہمیں ہماری انڈرسٹینڈنگ کے لیے بتا دیں. میری جتنے تحریک انصاف کے رہنماؤں سے بات ہوئی ہے، یہ ایک تو خیر پہلے ہمیں تو پہلے سے ہی پتہ تھا، لیکن پھر بھی ظاہر ہے پاکستان جیسے ملک میں پتہ نہیں چلتا چیزیں کس طرف جائیں.
میں نے تو پہلے یہ کہا تھا کہ یہ اس لیے حکومت یہ بیانیہ بنوا رہی ہے ڈیل والا کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ قاضی کے جانے کے بعد اور جس طرح سے انٹرنیشنل پریشر آ رہا ہے یو کے یو ایس سے اور جس طرح سے پاکستان سے باہر پی ٹی آئی نے پروٹیسٹ بہت زیادہ شروع کر دیا ہے اور قاضی کے جانے کے بعد جائی افریدی صاحب جو چیزیں کر رہے ہیں تو لگتا یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ اب ہم وہ چیزیں نہیں کر سکتے جو قاضی کے ہوتے ہوئے کر رہے تھے. تو اس لیے پہلے یہ بیانیہ بنا دو کہ ڈیل ہو رہی ہے. اچھا دلچسپ بات یہ ہے کہ حکومت پینک میں ہے, کچھ لوگ بہت پریشان ہیں کہ بھئی یہ ہو کیا رہا ہے. ٹھیک ہے, ان کو بھی شک پڑ رہا ہے کہ صاحب کی سٹیٹمنٹ, رانا ثناء اللہ صاحب کی سٹیٹمنٹ, وہ طلال چودھری کی, ہاں پریشان تو ہے. اب اس سارے میں میری جو بات ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو عمران خان صاحب جو ہیں ایسا کوئی وہ نہیں ہے کہ وہ خاموش ہو گئے اور وہ کو بات نہیں کرنا چاہ رہے. ایک تو خالد چودھری کا آپ نے سن لیا کہ وہاں پروسیڈنگ ہی بہت مختصر ہوئی. دوسرا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ شکوہ ہے کیونکہ علی جاز بٹر نے عمران خان صاحب کو جا کے بتایا کہ یہ آپ کی باتیں اس طرح سے نہیں چلاتے میڈیا والے, یہ بات درست ہے. اچھا تو عمران خان صاحب ایک تو وہاں پہ سماعت کم ٹائم کے لیے ہو رہی ہے, دوسرا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو شاید اب یہ ہو گیا ہے کہ مطلب یہ چلانی تو انہوں نے ہے کوئی نہیں, رپورٹ تو کرنی نہیں ہے, تو میں ان سے کیا بات کروں. تیسری جو بات مجھے لگتا ہے نا وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا بھی اب پورا فوکس کہیں اور ہے, اور کہیں اور سے مراد یہ ہے کہ جو تحریک انصاف ایک بڑا اعلان کرنے جا رہی ہے جس کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں, عمران خان صاحب بس صرف اب اپنی پارٹی لیڈرشپ سے بات کرنا چاہتے ہیں, اور وہ اب اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے کہ میں میڈیا سے بات کروں, اور ان کو یہ ہے کہ میڈیا سے بات پہنچتی نہیں ہے, تو وہ اپنی پارٹی لیڈرشپ سے اس لیے ان کی ملاقات پرسوں نہیں کروائی. پلان کی جو ڈسکشن ہو رہی ہے پارٹی لیڈرشپ کے ساتھ وہ بھی رپورٹ کرنا بھی نہیں چاہتے شاید. ہاں ٹھیک ہے, لیکن میں آپ کو بتاؤں ایک چیز تو طے ہو گئی ہے, وہ یہ ہے کہ اب جو بھی کال ہوگی نا وہ مطلب اب تک کی سب سے سنجیدہ کال ہوگی, فائنل ہوگی. ہاں, اور دوسرا اس بار جو ہے نا وہ سیرا جو ہے نا وہ علی امین گنڈا پور صاحب کے سر پہ نہیں سجایا جائے گا. یعنی شاید ظاہری طور پہ وہ نظر آئے کہ وہ لیڈ کر رہے ہیں, لیکن ان کے پاس فیصلہ سازی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, کہ کہاں ختم کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, جو انہوں نے کیا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں بہت کچھ سامنے آئے گا کہ عمران خان صاحب پارٹی لیڈرز کو کیا کہہ رہے ہیں, جو کچھ ہوا ہے 4 اور 5 اکتوبر کو. بلکہ یہاں تک بھی بات ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ مجھے جو پہلی ملاقات میں جو کچھ احتجاج کے بارے میں بریف کیا گیا وہ ٹھیک نہیں تھا, نمبرز کچھ غلط دیے گئے ان کو بندے, ٹھیک ہے سارا کچھ. اور ایک بندے کو تو انہوں نے کہا یار تم تو سائڈ پہ ہو جاؤ نا, تم جھوٹ بول رہے ہو, تم تو سائڈ پہ ہو جاؤ نا, جس نے کہا کہ جی 80,000 بندہ تھا علی امین گنڈا پور جب آئے تو 80,000 بندہ تھا. اور پھر خان صاحب کو جس طرح سے بتایا گیا کہ وہ فلمی سین بتایا گیا کہ خان صاحب علی امین گنڈا پور پنجاب کے دودھ میں داخل ہوا, او ادھر شعلے تھے, ادھر آگ تھی, ادھر گولے تھے, ادھر بارود تھا, ادھر یہ تھا, ٹینک تھے. پھر خان صاحب وہ پورا فلمی سین کریٹ کر کے کہ خان صاحب پھر ہاں پھر علی امین گنڈا پور آگے بڑھا, یہ ہوا, خندقیں بھریں, یہ کیا وہ کیا. پھر خان صاحب پہلے پنجاب پولیس آئی اس کو پچھاڑ دیا, پھر خان صاحب اسلام آباد پولیس آئی اس کو مات دے دی, خان صاحب پھر رینجرز آ گئی, رینجرز بھی ادھر ادھر ہو گئی, نہیں ٹھہر سکی علی امین گنڈا پور کے پاس سامنے. پھر خان صاحب آخری فوج سامنے آ گئی, اور یہ اور وہ اور عوام اور فوج آمنے سامنے آ گئے, اور اس طرح کا تو سین کریٹ کر کے خان صاحب کو بتایا گیا. تو لیکن اب خان صاحب دیکھیں, ایک تو خان صاحب کی حکمت عملی یہ ہے کہ وہ اپنے ایک ایسے عہدیدار کے ساتھ ساری چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں جس کا پتہ ہے کہ وہ میڈیا کو لیک نہیں کرے گا. ایسا نہیں ہے کہ صدیق جان اس کو فون کرے گا تو اس کو بتا دے گا, رائے ثاقب فون کرے گا تو اس کو بتا دے گا, اور وہ ہیں سلمان قمر راجہ صاحب جن پہ خان صاحب اس وقت بہت زیادہ اعتماد کر رہے ہیں. تو اس وقت سارا پلان جو ہے وہ سلمان قمر راجہ صاحب کو کنوے ہوا ہے. اس کے اوپر میری اطلاع یہ ہے کہ یہ نہیں پتا وہ پلان کیا ہے, لیکن یہ میری اطلاع ضرور ہے کہ پی ٹی آئی نے اپنے کچھ عام لوگوں کے درمیان یہ ڈسکس کیا ہے, اور اب انہوں نے اپنی طرف سے پورا ایک بنا لیا روڈ میپ. یہاں پہ رک جائیے, یہ جو اہم لوگ ہیں یہ پولیٹیکل کمیٹی کے لوگ ہیں یا کچھ پولیٹیکل کمیٹی کے باہر کے لوگ بھی؟ سر یہ مجھے کنفرم نہیں ہے, لیکن پولیٹیکل کمیٹی کے تو کچھ لوگ ہیں, کچھ لوگ, ٹھیک ہے. ہاں اچھا ان سے, لیکن انہوں نے مجھے یہ ضرور بتایا ہے کہ بھائی میں نے آج کسی کو کال کی تو انہوں نے کہا جب آپ کی کال آئی ہے تو ابھی بھی میں چیک لسٹ بنا رہا ہوں, اور کیا کیا چیزیں کیسے ہیں, کس طرح سے معاملات ہیں, اور اس میں جو اب انہوں نے پلان کیا ہے یہ اپنا بتائیں گے عمران خان صاحب کو کہ خان صاحب ہم یہ سمجھتے ہیں, فائنل اپروول خان صاحب نے دینی ہے. اور اس بار یہ طے ہے کہ 150-200 نام وہ لکھے ہوئے ہوں گے ایسے لسٹ کے اوپر, اور وہ 150-200 لوگوں کو وہاں پہنچنا ہوگا جہاں کی کال ہوگی. اور خان صاحب نے کہا ہے کہ اگر میں 1.5 سال سے جیل کے اندر ہوں, گرفتاریاں دو, تمہارا قد کاٹ بھی بڑھے گا, تمہاری پاپولیرٹی بھی بڑھے گی, پلس یہ ہے کہ فائدہ بھی ہوگا ہمیں. اور گرفتاریاں دیں گے, یہ گرفتار ہوں گے, آئیں گے, پہنچیں گے. اور جو کے پی کے والا ایک جلسہ یہ کرنے جا رہے تھے, وہ میری اطلاع یہ ہے کہ کیونکہ تبلیغی اجتماع چل رہا ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ تبلیغی اجتماع
میں بڑی تعداد میں لوگ KPK سے بھی مطلب ہزاروں لاکھوں لوگ جاتے ہیں. تو اس لیے جو ہے نا وہ کیونکہ اس میں پھر ٹرانسپورٹیشن بھی بہت زیادہ ہوتی ہے, گاڑیاں بہت زیادہ جاتی ہیں تبلیغی اجتماع میں, تو مطلب پھر تحریک انصاف کے اپنے بہت سے عہدیدار, ایکٹیو ان کے کارکن, ایکٹیو ان کے عہدیدار, وہ سب تبلیغی اجتماع میں, سب سے مراد ہے کہ ان میں سے بہت بڑی تعداد جو تبلیغی اجتماع میں گئے ہوئے ہیں. تو تبلیغی اجتماع کی وجہ سے اس کا ٹائم چینج ہوا ہے, تاریخ چینج ہوئی ہے. لیکن یہ بات طے ہے کہ بڑے فیصلے کر لیے گئے ہیں. اور میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا جی آپ اپنا انالیسس دیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ ٹائم وہ آ گیا ہے کہ اب آپ سے بیٹھ کے بات چیت کی جائے, بات چیت کے ساتھ مسئلے حل ہوں؟ انہوں نے کہا جی ایک جھٹکا آپ کو دینا پڑے گا, آپ کو ایک بار بڑی تیاری کے ساتھ آنا پڑے گا, جو کہ ہم نے شروع کر دی ہے. اور وہ انہوں نے کہا خان صاحب سے جب ہم ملاقات ہوگی تو خان صاحب سے ملاقات میں ہم چیزیں ان سے اپروو کروائیں گے اور پھر ہم اناؤنس کریں گے. اور انہوں نے کہا کہ آپ دیکھ لیں گے. جو ریڈنگ ہے میری, یا تھوڑی بات جو آپ جیسے دوستوں سنتے رہتے ہیں کہ وہ پلان کر لیا گیا, اب امپلیمنٹیشن کی طرف بڑھ رہا ہے. وہ پلان انہوں نے کر لیا ہے, یعنی پہلے خان صاحب نے کہا نا کہ یہ کرنا ہے, انہوں نے آ کے اس کی ساری چیزیں لکھی. اب وہ خان صاحب کے سامنے کہ خان صاحب یہ ہم نے کیا ہے, آپ کی اپروول ہے, تو پھر اس کے بعد گو اہیڈ. ہاں تو نومبر ہی ہے آئی تھنک, لگتا تو یہی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بہرحال خبر بالکل غلط ہے, ڈیل والی 100% غلط ہے, اور جو یہ تاثر دے رہا ہے بیرسٹر سیف انڈرسٹینڈنگ والی یہ 100% غلط ہے. اور یہ کہ علیم بن گنڈا پور کا بڑا کردار ہے بشرا بی بی کی رہائی میں, یہ 100% غلط ہے. اور یہ کہ علیم بن گنڈا پور اس دن کو بہت بڑے مذاکرات کر کے اور کوئی بہت بڑی ڈیل یا چیز لے کے گیا تو یہ بھی 100% غلط ہے. دونوں چیزیں اینڈ میں صرف ایک چیز کہ خبر یہ اسٹیبلش کہاں سے کی گئی, اب بھائی صاحب نے, انصار بھائی صاحب نے اسٹیبلش کی کہ جی ڈیل ہو گئی ہے, اس کو مہر کون لگا رہا ہے اس کے اوپر, بیرسٹر سیف صاحب. اجازت دیجیے گا.